آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو امید، ایمان اور ایک ایسے خاموش سجدے کی طاقت کے بارے میں ہے جو تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے زاہد کی، ایک ایسے نوجوان کی جس کی زندگی کا اندھیرا صرف ایک رات میں روشنی میں بدل گیا۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آدھی رات کا وقت ہے، پورا شہر سو چکا ہے اور سڑکوں پر گہرا سناٹا ہے۔ بس یہی وہ ماحول ہے جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے، ایک ایسی خاموشی جہاں امید کی بس ایک ہلکی سی کرن ہی باقی تھی۔ شہر کے شور سے بہت دور ایک چھوٹی سی بستی کے بالکل آخری کونے میں ایک ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ یہ صرف ایک گھر نہیں تھا، بلکہ غربت اور جدوجہد کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی، اور یہی تھا زاہد کا ٹھکانہ۔ اور اس جھوپڑی کے اندر کا منظر تو اور بھی زیادہ دل دکھانے والا تھا۔ ایک ٹمٹماتی ہوئی لائٹ، بیماری سے کھانستی ہوئی ماں، اور غربت بھی ایسی کہ نہ دوا کے پیسے تھے اور نہ ہی پیٹ بھر کر کھانے کا کوئی انتظام۔ یہی تھی زاہد کی زندگی کی کڑوی سچائی۔ تو یہ تھی وہ تاریک رات جب زاہد کے لیے ہر طرف سے مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک طرف ماں کی تکلیف اور دوسری طرف اپنی بے بسی۔ یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر آخر زاہد کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ گھر سے باہر نکلا، آسمان کی طرف دیکھا، اور اس کے دل سے بس ایک سادہ سی بے لوث دعا نکلی۔ اسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، اس کی بس ایک ہی فریاد تھی کہ اس کی ماں ٹھیک ہو جائے۔ اور بس یہیں سے کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زاہد نے اپنی ساری پریشانیاں اور اپنی ساری امیدیں ایک ایسے عمل میں ڈال دیں جسے ہم خاموش سجدے کی طاقت کہتے ہیں۔ وہ وہاں سے سیدھا مسجد کے پچھلے صحن میں چلا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں عام طور پر کوئی نہیں آتا تھا، اور وہاں اس نے ایک لمبا سجدہ کیا۔ یہ صرف زمین پر سر رکھنا نہیں تھا، بلکہ یہ اپنی ساری بے بسی کو اللہ کے سپرد کر دینا تھا۔ اس ایک سجدے میں سب کچھ تھا۔ آنسو تھے جو اس کی بے بسی بتا رہے تھے، شکوے تھے زندگی کی سختیوں پر، محبت تھی اپنی ماں کے لیے، اور ان سب کے اوپر تھا اللہ پر ایک پختہ بھروسہ کہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، لیکن ایمان کا اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا، کیونکہ دعا کی قبولیت ہمیشہ فوراً نظر نہیں آتی ہے نا۔ اگلی صبح اس کے بھروسے کو پرکھنے کے لیے نئے چیلنجز لے کر آئی۔ وہ صبح سویرے ہی کام کی تلاش میں نکل پڑا، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر کسی سے کام مانگا، لیکن ہر جگہ سے جواب انکار ہی تھا۔ شام ڈھلنے لگی، جیب خالی تھی، اور امید کی جو ہلکی سی کرن تھی وہ بھی بجھ رہی تھی۔ اسی مایوسی میں اس نے ایک بوڑھے شخص کو بھاری سامان اٹھاتے دیکھا۔ وہ اپنی بھوک، اپنی تھکن، سب کچھ بھول کر ان کی مدد کے لیے دوڑا، اور جب اس بزرگ نے مزدوری کی پیشکش کی نا، تو زاہد کے الفاظ نے اس کے دل کی سچائی بیان کر دی۔ زاہد کے اس چھوٹے سے بے لوث عمل نے اس بوڑھے آدمی کا دل جیت لیا۔ انہوں نے زاہد کی ایمانداری کو فوراً پہچان لیا اور اسے اپنی دکان پر نوکری دے دی۔ یہ ایک بالکل غیر متوقع انعام تھا، اس کے خاموش سجدے کا پہلا جواب۔ لیکن ٹھہریے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ جس وقت زاہد باہر اپنی تقدیر سے لڑ رہا تھا، ٹھیک اسی وقت اس کے گھر پر آسمان سے ایک اور مدد اتر رہی تھی۔ جب زاہد گھر پہنچا تو ایک اور معجزہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر خود ان کے گھر آئے، اس کی ماں کا علاج کیا اور فیس تک لینے سے انکار کر دیا۔ مطلب دعا دو راستوں سے قبول ہوئی تھی، ایک اس کی ایمانداری کا انعام بن کر، اور دوسرا اس کی ماں پر رحمت بن کر۔ اور پھر اس کی ماں کے ان الفاظ نے تو جیسے ہر چیز پر مہر لگا دی۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے کی فریاد آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے زاہد کے ایمان کو ہمیشہ کے لیے پختہ کر دیا۔ اس ایک رات نے سچ میں زاہد کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ لیکن اس کہانی کی اصل خوبصورتی صرف اس کی اپنی کامیابی میں نہیں، بلکہ اس سبق میں ہے جو اس نے سیکھا اور پھر دوسروں تک بھی پہنچایا۔ کچھ عرصے بعد جب زاہد کے حالات بہتر ہو چکے تھے، اس نے ایک اور شخص کو اسی طرح پریشان دیکھا، تو وہ اسے مسجد کے ٹھیک اسی صحن میں لے گیا جہاں اس نے وہ تقدیر بدلنے والا سجدہ کیا تھا، تاکہ وہ بھی امید کی اس طاقت کو خود محسوس کر سکے۔ تو آخر یہ خاموش سجدہ ہے کیا؟ یہ صرف سر جھکانے کا نام نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک انسان اپنا پورا دل، اپنے سارے دکھ، درد اور امیدیں اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس پکے یقین کے ساتھ کہ وہ سنا جا رہا ہے اور وہ اکیلا نہیں ہے۔
زاہد کی کہانی ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ جب الفاظ ختم ہو جائیں اور دل بہت بھاری ہو تو ایک خاموش سجدہ ہی سب سے طاقتور دعا بن جاتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس مکمل سپردگی میں، اس خاموش فریاد میں واقعی کیا طاقت چھپی ہے۔